بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رولز فار دی کریکشن آف ایررز ان دا یوز آف ناؤن، یعنی کہ ناؤنس کے اندر ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور کیا رولز ہیں ناؤن کو استعمال کرنے کے حوالے سے، اور کامن غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہم انشاءاللہ ناؤنز، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربز، وربز، آرٹیکلز، پریپوزیشنز، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک ایک ویڈیو میں بات کریں گے اور کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم بہت زیادہ ڈیپ جانے کی کوشش نہیں کریں گے، مین رہیں گے، تاکہ جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے ہماری تیاری ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جتنا ہم زیادہ ڈیپ جائیں گے ہمیں چیزیں بولتی چلی جائیں گی، تو جو بیسک لیول کی چیزیں ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصول شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جو کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں انگلش کے، کچھ ایسے ناؤنس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس استعمال نہیں کرتے، بے شک وہ جمع کا مفہوم دے رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل پوئٹری کو ہم پوئٹریز نہیں بولیں گے، پوئٹری ہی بولیں گے، بے شک وہ جمع کا مفہوم دے رہی ہو۔ مشینری کو مشینری بولیں گے، سینری کو سینری، اسٹیشنری، فرنیچر، پولٹری، آف سپرنگ، ویکیشن، ایشو، سوائن، ہیئر، پیپل، پور، ڈیئر، فش، کیٹل، شیپ، ان ساری چیزوں کو ہم کیا کریں گے کہ صرف ہم نے ان کو ہمیشہ واحد فارم میں ہی لکھنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگانا، بے شک وہ جمع کا مفہوم دے رہی ہوں۔ فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دس روم ہیز نو فرنیچرز، ہم لکھیں گے دس روم ہیز نو فرنیچر۔ دوسرا اصول ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ، کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ایس یا ای ایس لازمی لگانا ہوتا ہے، بے شک وہ واحد کا مفہوم دے رہی ہوں، ان کے ساتھ ایس یا ای ایس مست لگے گا، وہ اگر ان کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگا ہوا تو ان کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ غلطیاں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے آرمس، ہیرات، نیوز۔ اب نیو کوئی مطلب نیوز خبر تو اس کے ساتھ ایس لگنا ہی لگنا ہے۔ آرڈرز، ٹراؤزرز، ٹراؤزر کوئی ورڈ نہیں ہوتا، ٹراؤزر، شوز، سیزرز، سیزر کوئی ورڈ نہیں ہوتا، سیزرز ہوتے ہیں ہمیشہ۔ گوڈز، اسٹڈیز، ساکس، اسٹاکنگز، پینٹس، شارٹس، کیئرز، کارس، ویجز، پالیٹکس، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ورڈ ہیں جن کی آپ فہرست جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ واحد کی فارم میں ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگتا، اور پھر کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایس یا ایس ہمیشہ لگتا ہے، بے شک وہ واحد کی فارم میں ہی آئیں۔ پھر اب کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں اگر کوئی عددی نمبر ان کے ساتھ آ جائے تو ان کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگتا، یعنی کہ آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جیسے ڈوزنز، کراس، اسکور، 100، 1000، ملین، ایئر، ہارٹ، یاک، اسٹون، فٹ، میٹر۔ اب اگر ان سے پہلے لکھا ہوا ہے نا 10 ایئر، یا ان سے پہلے لکھا ہوا ہے 10، 4، 5، 6، جو بھی ان کے سے پہلے عددی نمبر کوئی آ گیا، 1 to 3 میں سے کوئی بھی چیز ان کے اندر آ گیا، تو پھر ہم ان کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی عددی نمبر نہیں آیا تو پھر ہم ان کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 10 years ago، not 10 years ago، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا اصول ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ واحد ہیں، جیسے کہ یہ سنگل ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جمع کا مفہوم دیتے ہیں، اور ان کے بعد جو ورب ہوتا ہے، جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جمع ہی استعمال کرتے ہیں ہم۔ فار ایگزامپل پیپل، جینٹری، سالمن، پولیس، سوائن، کلرجی، پبلک، مین کائنڈ، یہ سارے ایسے ورڈز ہیں کہ جو ہمیں دکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ واحد ہیں، لیکن یہ جمع کا مفہوم ادا کرتے ہیں، اور ان کے بعد بھی ہم امدادی فعل بھی جمع لگائیں گے، یعنی کہ پولیس آر، کلرجی آر، کلرجی ور، پبلک ور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں اصول ہمارا یہ ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر جمع معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل یہ واحد کا مفہوم ادا کرتے ہیں، لہٰذا ان کے بعد فعل یا امدادی فعل بھی واحد استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے میتھمیٹکس، ہمیں اگر ایس آ رہا ہے تو آر آئے گا، نو، یہ ایک سبجیکٹ ریاضی کی بات ہو رہی ہے، تو میتھمیٹکس از اے گڈ سبجیکٹ یا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ۔ ایتھکس، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔ پالیٹکس از اے ڈرٹی گیم، تو پالیٹکس از ہوگی، دکھنے میں ایسے لگ رہا ہے وہ ایس اس کے بعد آ گیا کہ یہ جمع ہے، لیکن وہ واحد کا مفہوم دے گا، اور اس کے بعد جو ہیلپنگ ورب ہوگا یا دوسرا ورب ہوگا وہ ہمیشہ واحد فارم میں آئے گا، جمع فارم میں نہیں آئے گا۔ اب اگر ویجز کا لفظ اگر بدلہ کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کے بعد امدادی فعل واحد آئے گا، لیکن اگر ویجز کا لفظ اجرت یا مزدوری کے معنی میں استعمال ہوگا تو امدادی فعل جمع آئے گا، یعنی کہ ویجز کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، اور ویجز کا مطلب جو ہے وہ اجرت یا مزدوری بھی ہوتی ہے، تنخواہ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ویجز
ہم بدلے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہمیں جملے کی سینس سے پتہ چل جائے گا نا کہ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ویجز ہم بدلے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو امدادی فعل واحد آئے گا، لیکن اگر اجرت کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو جمع ہوگا. جیسے دا ویجز آف سن از ہیل، کہ گناہوں کا بدلہ جہنم ہے. تو از آیا دا ویجز آر پیڈ آن فرائیڈے، تنخواہیں جو ہے وہ جمعے کو ادا کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا بات ہو گئی کہ ویجز آر، یہ ویجز تنخواہوں، اجرت اور مزدوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر کسی اسم کے تمام ارکان آپس میں متفق ہو جائیں، یعنی کہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع ہے، اس کے تمام ارکان آپس میں متفق ہیں، تو اس اسم جمع کے بعد جو امدادی فعل ہے وہ واحد آئے گا. اور اگر وہ آپس میں متفق نہیں ہے تو امدادی فعل بھی جمع آئے گا. فار ایگزامپل اس میں جمع سے مراد ہوتا ہے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ بندے ہوں. جیسے جوری کے اندر 5 ججز بھی ہو سکتے ہیں، 6 ججز بھی ہو سکتے ہیں، 7. تو وہ کلیکٹیو ناؤن ہے، وہ اس میں جمع ہے. اب اگر جوری ایک ہی فیصلے پہ متفق ہے، پانچوں کے پانچوں ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ جوری متفق ہے، اس میں جمع وہ اپنے فیصلے میں متفق ہیں تو امدادی فعل واحد آئے گا. لیکن اگر وہ متفق نہیں ہے، 3 جج کہہ رہے ہیں کہ جی سزا دے دینی چاہیے، 2 کہہ رہے ہیں نہیں جی سزا نہیں بنتی، تو یعنی کہ وہ اب اپنے فیصلے کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ امدادی فعل جمع آئے گا. یعنی کہ اگر وہ متفق ہیں تو امدادی فعل واحد، اگر اس میں جمع متفق ہیں تو امدادی فعل واحد، اگر اس میں جمع متفق نہیں ہے تو امدادی فعل جمع ہو جائے گا. جیسے دا جوری وار یونینیمس ان دیئر ورڈکٹ، غلط ہوگا. دا جوری واز unanimous in their verdict. کہتے ہیں کہ the jury was divided in its verdict. The jury were divided in their verdict. ٹھیک ہے کہ جوری جو ہے اگر ڈیوائیڈ ہوگی تو اس میں ہم وار لگائیں گے، اور اگر جوری جو ہے وہ متفق ہوگی، یونینیمس ہوگی، تو پھر اس کے اندر ہم واز لگائیں گے. اس میں مادہ مٹیریل ناؤن کی جمع نہیں ہوتی. اس میں مادہ کون سے ہوتے ہیں؟ مٹیریل ناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ رائس، گولڈ، آئرن، فوڈ، کاٹن، کلے، سلور، تمام ایسے چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، مٹیریل ناؤن کہلاتے ہیں. تو ان سب کی کوئی جمع جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں مجروح یعنی کہ ابسٹریکٹ ناؤن کی جمع نہیں ہوتی. تاہم ان کی تعداد ظاہر کرنا ہو تو ہم ان سے پہلے پیس آف، ورڈز آف، ایکٹس آف لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ مینی پیسز آف ایڈوائس اور مینی ایکٹس آف مسچیوز. تو اس طرح کی ان کو جمع بنانے کے لیے ہم ساتھ ورڈز لگا سکتے ہیں، ایکٹس آف، پیس آف، ورڈز آف، لیکن ویسے ان کی کوئی جمع نہیں ہوتی. ابسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں کہ بیوٹی، انیسٹی، ایڈوائز، ابیوز، مسچیف، گڈنس، فریڈم، لو، ہیٹریڈ، جسٹس، پٹی، پیس، وزڈم، امپلائمنٹ، جیلسی وغیرہ ایسی چیزیں جن کو ہم ایسے احساسات جن کو ہم بس محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو چھو نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے. اپاسٹرافی اور ایس صرف جاندار اشیاء کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ بے جان اشیاء کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آف استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اپاسٹرافی جو ہم لگاتے ہیں، ہم چھوٹا سا کاما لگاتے ہیں اور پھر آگے ایس لگا دیتے ہیں، وہ صرف جاندار اشیاء کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. جیسے ایڈمز ایپل، آدم کا سیب. تو اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے چیئرز لیگ کہ کرسی کی ٹانگ، ہم کہیں گے دا لیگ آف دا چیئر. ٹھیک ہے، اپاسٹرافی صرف جاندار اشیاء کی جو ملکیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لگائیں گے. باقی جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے ہم آف لگائیں گے کہ یہ اس کی ملکیت ہے، کرسی کی ٹانگ اس کی ملکیت ہے کرسی کی، تو اس کے لیے ہم آف لگائیں گے. لیکن اگر انسان کی یا کسی بھی جاندار چیز کی کوئی ملکیت ہے تو اس کے لیے ہم اپاسٹرافی لگا کے ایس لگائیں گے. جمع اسموں کے آخر پر صرف اپاسٹرافی استعمال کیا جاتا ہے اور ایس استعمال نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل اگر برڈز ہے تو برڈز ایک اس میں جمع ہے تو اب اس کے اندر خود ہی ایس لگا ہوا ہے. اب ہم کاما لگا کے اور دوبارہ ایس نہیں لگائیں گے، ہم صرف کاما لگا دیں گے اوپر، اپاسٹرافی وہ لگا دیں گے نشان، اور ہمارا جو ہے وہ مطلب پورا ہو جائے گا. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ کہ دیر آر many birds nest in the trees. There are many birds nest in the tree. یعنی کہ دوبارہ اس نے ایس نہیں لگایا. The guest clothes are neat and clean. ایس لگایا گیسٹ کا اور اس کے اوپر کاما لگا دیا اور پتہ چلا جی کہ مہمانوں کے کپڑے جو ہے وہ صاف اور ستھرے تھے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یوز آف ناؤن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا چیزیں ناؤن کے اندر غلطی ہیں. تقریباً ہم نے 10 اصول اس کے سمجھے. انشاءاللہ آگے ہم یوز آف پروناؤن کی بات کریں گے اور اس طرح باقی بھی آگے ڈفرینٹ لے کے چلیں گے تمام پارٹس آف اسپیچ کو، جس سے آپ کے کافی ایررز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو مزید بھی سمجھ آ جائے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، سمجھ آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ جو ہمارا کریکشن کی سیریز چلے گی اس کی آپ کو اچھے طریقے سے